تفسیروں کا بھی تھا اور عربی لغات کا بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ جزائے عظیم بخشے. اس موقع پر یہ سارا خزانہ انہوں نے ہمیں عطا فرمایا جو بعد میں ان کے سامنے پیش کر دیا. یہ سلسلہ دراصل آج تک خلیفہ وقت کی توجہ سے چل رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پر پڑھا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین اور پھر فدمدم علیہم، اب یہ کل سوال آپ کی طرف سے یہ آج پیش ہوا ہے. ابھی آپ حیران ہوں گے کہ اس سلسلے میں کل ہی ہمارے شعبہ تاریخ کے کمپیوٹر سیکشن کے جو انچارج ہیں مولانا نوار رسول، حافظ انوار رسول صاحب، وہ آئے کہنے لگے کہ یہ چند کتابیں ہیں، یہ میں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. رات میں نے وہ کتابیں دیکھی تو وہ دونوں کا تعلق ہمارے انٹرویو کے ساتھ تھا. ان میں کیا کچھ تھا وہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا. ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں. وآخر دعوانا. اس میں آپ ایک اور بھی آپ نے ہمیں واقعہ بتایا تھا حضرت خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب کے بارے میں. وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان فرما دیں. یہ تو آپ کا شکریہ، بلکہ میں شکریہ لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا. تیرے سلوست کے اللہ جزا ساقی. بات ہی ہوئی، یہ آخری دن تھا اور ہم لوگ ساری رات مولانا ابوالمنیر صاحب کے صاحبزادے خدام الانبیاء والے وہ ضمیموں کی تیاری کر رہے تھے. یعنی ایک تو وہ امتحان تھا جو روزانہ جس کے پرچے دینے پڑتے تھے اسمبلی میں، ایک یہ تھا کہ ساتھ ضمیمیں دی جا رہے ہیں، کتابیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور تیسری طرف یہ کہ تشویشناک اطلاعات مل رہی تھیں، احمدیوں کی جانوں وال اٹھ جا رہی تھیں. تو یہ ایک قیامت خیز گھڑیاں تھیں دراصل جماعت کے لیے. تو اس موقع پر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ سوال کیا ہونے والے ہیں. اب میں اب تک یہ سوچ رہا ہوں، دیکھیں ہر لمحہ یہ خلافت کی توجہات کے نتائج، جس طرح کہ میں نے کہا خضر مسیح خامس کی توجہ کام کر رہی ہے اس انٹرویو میں. یہ جو دو کتابیں ملی ہیں یہ حضور کی دعائے خاص کے نتیجے میں ہوئے ہیں. دراصل جی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ اچانک ایسے وقت میں ملی ہیں جبکہ اس کا تذکرہ میں کل میرے لیے کرنا ضروری تھا. لیکن میرے ذہن اور خیال میں بھی وہ چیزیں موجود نہیں تھی. پہلی دفعہ میں نے دیکھی یہ خدا کا تصرف نہیں تھا اور کیا ہے. اب ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اور کوئی حوالے نقل کر رہا ہے اور کوئی جو پہلے حوالے تھے مثلا جو کچھ رہ گئے تھے جن کے جواب دینا تھا مقصود، اس کی تیاری. پھر نئے کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اسی عالم میں ہمیں بتایا گیا کہ اب تیار ہو جاؤ جانے کے لیے. میں نے 3 ٹرنک حسب دستور ان میں کتابیں رکھیں، کسی میں دستاویزات، کسی میں مسودات، کسی میں اخباریں، کسی میں وہ مسودے لکھے جو کہ ہم نے فوٹو کاپی کر کے تو پیش کرنا تھا، ان کو جمع کرنا تھا. اس سے داخل دفتر کرنے والے مسودے. تو یہ ایک ہجوم تھا مطالبوں کا. یہ الگ چیز تھی کہ یہ سارا کھیل اور ڈرامہ تھا. دراصل عجیب بات ہے کہ چلتے ہوئے جب میں یہ تینوں ٹرنک اٹھانے لگا تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان 1000 کتابوں میں ایک بڑی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء بھی ہے، ممکن ہے آج اس کی ضرورت پڑ جائے. اب دیکھیں یہ خالصتاً خلیفہ وقت کی دعاؤں اور آسمان کے فرشتوں کے نتیجے میں یہ بات تھی، ورنہ میرے ذہن اور خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا. میں نے اسے تذکرۃ الاولیاء سب سے اوپر رکھی. اب وہاں پہنچے تو اول خیال یہ تھا کہ آج حضرت مولانا ابوالعطا صاحب سوالوں کے جواب دیں گے. لیکن وہاں پہنچے تو چیئرمین صاحب نے پہلے دن تو یہ کہہ دیا، یعنی اس سے پہلے دن تو یہ رولنگ دے دی تھی کہ ٹھیک ہے. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب خلاف نشریہ اور اعلامیہ کے یہ اٹارنی جنرل صاحب کے بجائے آپ ایک اپوزیشن کے کسی ممبر کو سوالوں کے لیے مدعو کر رہے ہیں
تو پھر مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں اپنے ڈیلیگیشن کے کسی ممبر کو اپنی طرف سے ترجمان مقرر کروں. اس وقت انہوں نے تسلیم کر لیا. لیکن پھر بعد میں جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا، علماء آئے، انہوں نے کہا کہ یہ اب تک ایسی ناکام قسم کی وکالت کی ہے آپ کے اٹارنی جنرل نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری طرف سے نمائندہ ہونا چاہیے. آخر انہیں چیئرمین صاحب کو تو دکھانے کے لیے اور ان کا بہرحال ان کی بات رکھنے کے لیے یہ ایک موقع تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیجیے جی. اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں بھی یہ یقین تھا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اب میاں صاحب اس کا جواب نہیں دے سکیں، کیونکہ ملاؤں کے بڑے بڑے دعوی تھے. بہرحال جب حضور کمیٹی روم نمبر 2 میں پہنچے، ہم منتظر تھے کہ ابھی چیئرمین صاحب کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع پہنچے کہ آپ آ جائیں. اسی دوران حضور نے ہم سب سے کہا کہ مولانا ابوالعطا صاحب میری طرف سے جواب دیں گے، اور حضور نے مجھے فرمایا کہ تم مولانا ابوالعطا صاحب کے نشست پر بیٹھ جانا، اور مولانا ابوالعطا صاحب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جگہ پہ آپ بیٹھیں اور آپ نے یہ شروع کرنا ہے. ہمیں حضور نے یہ ہدایت فرمائی، اور وہاں پہنچے تو نقشہ ہی بگڑا ہوا تھا. آتے ہی بجائے اس رولنگ پر قائم رہنے کے، چیئرمین صاحب نے بالادستی کا اور چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے کل یہ اجازت دی تھی آپ کو، لیکن یہ رابر کمیٹی کے تمام افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ خود موجود ہیں امام جماعت احمدیہ کی حیثیت سے، اور اپنا دفاع بڑی شاندار طریقے پر آپ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ڈیلیگیشن کے کسی ممبر کے بجائے آپ خود اپنی زبان سے اس کا جواب دیں. بڑے اچھے طریقے پر انہوں نے یہ بات کہی. ان کا اب یہ خیال تھا کہ حضور اس پر دوبارہ یہ گرا کریں گے کہ یہ تو عجیب بات ہے اور انتہائی قسم کی یہ خلاف قانون بات ہے. حضور اس پر حضور نے قطعاً کوئی بات نہیں کی، بلکہ جس بشاشت سے حضور تشریف لائے اور حضور نے آتے ہی کہا کہ آپ نے جس طرح مجھ سے عہد لی ہے اسی طرح وہ قانونی عہد مولانا ابوالعطا صاحب سے. اس کے جواب میں وہ ساری بات کہی چیئرمین صاحب نے. تو چیئرمین جب درخواست کر چکے تو حضور نے مسکراتے ہوئے مائک جو تھا، جو خود حضور نے اپنے دستے مبارک سے مولانا ابوالعطا صاحب کے سامنے رکھا، وہ خود اپنے سامنے کر دیا اور کہا فرمائیے. اس پر جو سوالات کیے گئے محترم ظفر انصاری صاحب کی طرف سے، پہلا تو جیسے کہ کل یہ بات آ چکی ہے، پہلے تو تحریف قرآن کے متعلق تھا، ام المومنین کے متعلق تھا. تیسرا سوال ذیلی حق کے متعلق تھا، اور انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کا قرآن علیحدہ، آپ کے حج علیحدہ ہیں. حضور نے فرمایا، یہ جیسا سنی بات حضور نے، تو حضور نے مجھے نہ علی بن موفق کی بات کا حوالہ دیا، نہ تذکر اولیاء کی بات کی، مجھے بس اتنا فرمایا کہ وہ حوالہ دے. کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی صوفی کا ذکر نہیں. اور عجیب خدا کا تصرف یہ ہے کہ جلدی میں چلتے ہوئے ٹرنک میں سب سے اوپر وہی تذکر اولیاء رکھا گیا مجھ سے. اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ باقی 2 ٹرنک ذرا دور رکھے تھے اور یہ ٹرنک بالکل میرے سامنے رکھا تھا. ایک لمحے کے اندر میں نے وہ جب ٹرنک کھولا تب وہ کتاب سامنے تھی، اور جب میں نے اس کو کھولا تو وہی علی بن موفق کا واقعہ. کتنا حیرت انگیز تصرف ہے. اور اس کا ثبوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو منصب خلافت عطا فرماتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے چاکر بن کر اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور پھر جو بھی اس کے خادموں میں شامل ہو جاتا ہے تو جو کام خدا کے مامور کی طرف سے اس خادم کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس کی تائید کے لیے عرش کے فرشتے اس کی تائید کرتے ہیں. ناظرین کرام، قومی اسمبلی 1974 کے حوالے سے ابھی آپ مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت سے دلچسپ واقعات سن رہے تھے. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں محترم مولانا صاحب سے کچھ اور واقعات سنیں گے، کچھ اور
روح پرور واقعات آپ تک پہنچیں گے. اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.